گرامی، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس استاذی و استاد العلماء عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی، افتخار ملت حضرت علامہ افتخار علی چشتی دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے استاد بھی ہیں اور آپ ہالینڈ کے اندر دین متین دین اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہاں تشریف لائے اور میں نے درخواست پیش کی کہ آپ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے تمام حاضرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے قیمتی انشاءاللہ ملفوظات ہم ابھی سماعت کریں گے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ آپ سنتے ہیں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ آپ انہیں سماعت کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین مراد المشتاقین راحت قلوب العاشقین سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى سائر الصحابة والتابعین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جانشین عالم ربانی
عارف یزدانی ابو البیان حضرت پیر محمد سعید مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے آستان عظمت نشان سے وابستہ تمام قابل احترام دوستوں بھائیوں، دن بدن سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انسان کی مادی ترقی کی وجہ سے انسانی زندگی میں سہولتیں، آسائشات، تعیشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جائے تو موٹر سائیکل شاید پورے محلے میں کسی ایک آدمی کے پاس ہوتی تھی۔ آج گھر گھر ہے، بلکہ 2-2 3 ایئر کنڈیشن پورے محلے میں کوئی ایک آدھ گھر ہوتا تھا، بلکہ بعض محلے کے پورے محلے میں کسی کے پاس ایئر کنڈیشن ہے۔ فریج ہے، گلی محلے میں کوئی ایک آدھ گھر ہے۔ آج یہ تمام چیزیں گھر گھر ہے، اگر ہر گھر نہیں ہے تو پھر بھی اکثریت کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں کہ یہاں سے لاہور جانا ہے، کم از کم بھی 2-3 گھنٹے کا اور پھر تھکانے والا سفر تھا۔ آج بڑے آرام سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہم اب چاہیے نا کہ جب یہ ہماری خوراک بھی بہتر ہو گئی ہے، ہمارا لباس بھی بہتر ہو گیا ہے، ہماری رہائش بھی بہتر ہو گئی ہے، زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، جب ایئر کنڈیشن نہیں تھا تو ایک گرمی کی پریشانی تھی، جب گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھا تو ایک پریشانی تھی، فریج نہیں تھا تو ایک پریشانی تھی۔ اب یہ سب چیزیں آ گئیں، کیا پریشانیاں ختم ہو گئیں؟ بلکہ میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ جی اگے نالوں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اب چاہیے تھا نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی، انسان کے دل میں سکون بڑھتا۔ کیوں؟ تکلیف میری آنکھ میں ہے، میں مرہم گھٹنے پہ لگا رہا ہوں۔ تکلیف میری آنکھ میں ہے، مرہم میں گھٹنے پہ لگا رہا ہوں۔ دل کا سکون جو ہے اللہ تبارک و تعالی دولت، عزت، شہرت، صحت سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ غیروں کو عام طور پہ زیادہ دیتا ہے، لیکن اپنوں کے لیے اس نے ایک خاص نعمت علیحدہ رکھی۔ وہ صرف وہ اپنوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ کیا نعمت ہے؟
دل کا اطمینان، دل کا اطمینان. یہ اطمینان نہ دولت سے ملتا ہے، نہ شہرت سے ملتا ہے، نہ عزت سے ملتا ہے، نہ تعیشات سے ملتا ہے، نہ آسائشات سے ملتا ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ سارے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، بہن بھائی والد صاحب سب بیٹھے ہیں، بڑے خوش ہیں. بجلی چلی جاتی ہے تو یک لخت خاموشی ہو جاتی ہے. اندھیرا ہوا، بھئی بات چیت جاری رکھیں، نہیں ہو سکتی. سب پریشان ہو گئے. کوئی چھوٹی سی موم بتی لا کے جلا دی گئی، ایک سکون پیدا ہو گیا. وہی گلی جس گلی میں آپ پورا دن بے فکر ہو کے چلتے ہیں، اگر وہاں اندھیرا ہو، اسٹریٹ لائٹ نہ ہو، انہی گلیوں میں آپ پریشان ہوتے ہیں. یہ دل کی نگری جو ہے، اس پہ اگر قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لے، مکان جو ہے نا جس میں کرایہ دار رہتے ہیں، اس مکان کی دیکھ بھال اور ہے. جس میں مالک رہتا ہے اس کی دیکھ بھال اور ہے، اور جس پہ قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لے اس کی دیکھ بھال ہے ہی نہیں. چوری دا مال تے ڈانگاں دے گاز. یہ دل، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا حرم ہے. اس حرم میں جب تک وہ بستا ہے، یا یوں کریں کہ جب تک اس دل میں غیر بس رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لباس پہلے سے بہتر ہے، کھانا پہلے سے بہتر ہے. جو بیڈ آج عام گھر کے آدمی میں موجود ہے، آج سے 40-50 سال پہلے ایک بڑے رئیس کے گھر میں ہوتا تھا. جو صوفہ آج ایک عام آدمی کے گھر میں موجود ہے، یہ اس وقت کسی رئیس آدمی کے گھر میں ہوتا تھا. اب رہائش بھی بہتر ہو گئی، کھانا بھی بہتر ہو گیا، لباس بھی بہتر ہو گیا. یہاں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ جب تک اس دل کے حرم میں غیروں کا قبضہ ہے، اس وقت تک یہاں نور نہیں ہے، اس وقت تک یہاں اندھیرے ہیں، اس وقت تک تاریکیاں ہیں. جیسے وہ گلی جس گلی میں اسٹریٹ لائٹ نہ ہو آپ پریشان چلتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے بات چیت بڑے اچھے ماحول میں بجلی چلی جائے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس دل میں جب تک غیروں کا ٹھکانہ ہے اس وقت تک پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور جب وہ اللہ آ کے اس دل میں بستا ہے پھر نور ہے اور سرور ہے. پھر نور ہے اور سرور ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، او دنیا والو، تم سکون کی تلاش کے پیچھے
پیسے کے مگر لگے ہوئے ہو، تم سکون زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے تم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آؤ میرے پاس، یہ نعمت میں نے صرف اپنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، غیروں کو میں سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن سکون قلب صرف میں اپنوں کو دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ، ذرا کان کھول کے میری گل سنیں، کان کھول کے بات سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میرے ولی جو ہے نا، ممکن ہے پھٹے کپڑے ہوں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہو، سر چھپانے کو مناسب چھت بھی موجود نہ ہو، لیکن میں انہیں سکون کی وہ دولت عطا کرتا ہوں جو بڑے بڑے رئیسوں کو نہیں۔ یہ اولیاء کرام جو ہیں، جس طرح دنیا کے اعتبار سے غریبوں کی بھی قسمیں ہیں، امیروں کی بھی قسمیں ہیں۔ لاکھ پتی کسی زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، آج تو میرا خیال ہر آدمی لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی۔ یہ ولایت کی دولت میں بھی مقامات ہیں۔ کسی کی یاد سال میں ایک دفعہ منائی جاتی ہے، لیکن غوث پاک وہ اللہ کے ولی ہے جس کی ہر مہینے میں یاد منائی جاتی ہے۔ 11ویں شریف پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے، کوئی شہر یورپ میں بھی حتیٰ کہ موجود نہیں ہے جہاں غوثیہ مسجد نہ ہو۔ اور وہ ضروری نہیں کہ وہ قادریوں نے بنائی ہو، نقشبندی بھی بناتے ہیں، چشتی بھی بناتے ہیں، سہروردی بھی بناتے ہیں، قادری بھی بناتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم اہل محبت، شاید ہی کوئی مسجد ہوتی ہوگی جس میں 11ویں شریف کا ختم نہ ہو۔ گویا باقیوں کی یاد سال میں ایک دفعہ ہے، لیکن غوث پاک کی یاد ہر مہینے منائی جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ آپ یتیم تھے، 17-18 برس کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کو کہا کہ بھئی میں دینی تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سچے دین کی تعلیم کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، میرے حقوق معاف، لیکن ایک شرط پہ،
شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو. مجھے یہ بتاؤ، ایک ہے سچا سونا اور ایک ہے جھوٹا سونا. سونا کون سا ہے؟ جو جھوٹا ہے وہ تو سونا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو لوہا ہے، پیتل ہے، چاندی ہے، کوئی اور چیز ہے، اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے. میرے دوستو، گستاخی معاف. جس طرح جھوٹے سونے کو سونا نہیں کہا جا سکتا، مسلمان وہ ہے جو سچا مسلمان. غوث پاک کی والدہ نے کہا جاؤ، لیکن سچے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ سچ بولنا ہے. نکل پڑے. والدہ کے پاس جو ترکے میں موجود تھا، آدھا حصہ جو ہے وہ انہوں نے ویسٹ کوٹ کہہ لیں، گدڑی کہہ لیں، جو بھی کوئی لباس کا حصہ تھا اس کے اندر انہوں نے چھپا کے سی دی. آگے جاتے ہیں، ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا. ہاں بھائی نکالو، کیا ہے تمہارے پاس؟ مجھے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تلاشی لی تو نکلا کچھ. یہ جو پوٹلی ہے یہ صرف کپڑے ہیں. کھولا تو اس میں سے بھی کچھ نکلا. اب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، مہارت ہو جاتی ہے. یہ جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹیکس وغیرہ والے، بیرونی دنیا میں وہ اکثر کیمروں کے ذریعے دیکھ کر فیس ریڈنگ کرتے ہیں. جس آدمی کے چہرے پہ پریشانی ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس کچھ ہے چھپانے کے لیے. اب ڈاکو آ گئے، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، وہ پریشان ہے، کھس جائے گا. اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ مطمئن بیٹھا ہے. وہ کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، یکلخت شور مچا کہ سیلاب آ گیا ہے. وہ سارے لوگ بھاگے کہ گاؤں میں ہمارے گھر میں جو سامان ہے اس کو جا کر سیف کیا جائے. ایک آدمی ادھر آرام سے بیٹھا ہے، حقہ پی رہا ہے. انہیں کیا ہوئے، چلیا سیلاب آ گیا، ہر شہر روڑ جاوے گی، نس کے جا. انہوں نے کیا آج ہی تے کچھ نہ ہون دا مزہ ہے. آج ہی تے کچھ نہ ہون دا مزہ آیا، تسی سارے پریشان ہو، میرا ہے ہی کوئی نہیں، رڑنا کی ہے. اب وہ ڈاکو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو اتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، ذرا پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لٹ جانے کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ اگنور کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے پھر رہے ہیں، باقیوں کو لوٹ رہے ہیں. اللہ دی قسم ہے میرے کو کچھ نہیں، رب دی قسم ہے میرے کو کچھ نہیں. وہ تلاشی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے.
ایک ڈاکو نے وہ جس کو کہتے ہیں نا جسٹ فور فارمیلٹی، یوں ہی رسمن پوچھ لیا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ جی میرے پاس 40 سکے ہیں۔ نے کہا وہ کیا کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈینس، ظاہری حالات اس کے تصدیق نہیں کرتے، اس کے چہرے پہ جو سکون ہے وہ اس چیز سے ٹیلی نہیں کر رہا۔ اگر اس کے پاس 40 دینار ہوتے یہ پریشان ہوتا کہ میں لٹ جاؤں گا۔ انہوں نے اگنور کر کے آگے چلے گئے۔ اب جب سارا قافلہ لوٹ لیا گیا نا، وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بھی سب کو، وہ جی سب واقعی سب کو سب۔ اخیر ایک نے کہا جی ایک ہے نوجوان، اس کی ہم نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی کوئی تلاشی لینے کی، وہ کہتا بھی ہے کہ میرے پاس 40 سکے ہیں، لیکن ظاہری حالات اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اگر ہوتے تو وہ پریشان ہوتا۔ اچھا لے آؤ، وہ لے آئے، آئے بھی ڈاکوؤں کا سردار بلا رہے۔ وہ سردار دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ 17-18 سال کا نوجوان اس اطمینان اور سکون کے ساتھ آ رہا ہے، میرے سامنے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے جس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ ہاں بھائی کیا ہے تمہارے پاس؟ پوچھی 40 سکے ہیں؟ میرا تو پوری زندگی کا تجربہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں، اللہ دی قسم کچھ نہیں ہے ہی نہیں۔ ظاہری ہوش و حواس کے اعتبار سے بھی یہ آدمی مجھے بالکل صحیح عقل والا نظر آ رہا ہے، کہ یہ کیوں گھبرا نہیں رہا ہے؟ ہاں جی کیا ہے جی وہ 40 سکے کہاں ہے؟ جی ادھر میری والدہ نے ہیں، نکالو، نکال کے دے۔ یہ آگے بات آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ سکون، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کے پاس جو اطمینان تھا وہ پیسے کے آنے یا جانے کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہمارا سکون پیسے کی وجہ سے ہے، وہ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سکون کاروبار کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس جو سکون کی تھوڑی سی دولت ہے وہ ان فانی سہاروں پہ کھڑی ہے۔ کوئی ایک سہارا ہمیں کھسکتا نظر آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس جو اطمینان کی دولت ہوتی ہے وہ ان دنیاوی فانی سہاروں پہ کھڑی نہیں۔ پھر بھی میں جا رہا ہوں، پیچھے سے منی آرڈر تو نہیں آنے، والدہ میری بیوہ ہے، اس کے پاس جو کل پونجی تھی اس میں سے اس نے جو حصہ مجھے دینا تھا دے دیا۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ 40 دینار لٹ گئے تو میں پوری زندگی کیا کروں؟ اللہ کے ایک ولی کسی جہاد میں جانے لگے، اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی جہاد کی
ذمہ داری ہے، لیکن مجھ پہ تمہاری اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کرو کہ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کتنا آٹا، کتنے چاول، کتنے گھی، کتنی دالیں تمہارے لیے انتظام کر جاؤں۔ اس نے کہا جی بڑا سیدھا مسئلہ ہے، جتنی میری زندگی ہے، میرے بچوں کی زندگی ہے، آپ ایک خطرناک کام پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ آئیں یا نہ آئیں، میرے لیے کم از کم میری پوری زندگی کا انتظام کر کے جائیں۔ اس نے کہا پل یہ لو کہ مینوں کی پتا تیری کنی زندگی ہے؟ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ تو وہ عظیم خاتون کہتی ہے جس نے زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس نے میری روزی کب کس کی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے؟ جس نے میری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس نے میری روزی کب کی تمہارے ہاتھ میں دی ہے؟ جاؤ بے فکر جاؤ، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے وہ روزی دینے والا وہ ہے، پہلے وہ تمہارے ذریعے دیتا تھا، اس کے پاس اور بھی بڑے چینل ہیں، وہ ان چینلز کے ذریعے مجھے روزی دے گا۔ وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ وہ شام کو وہ بنیرے پہ جو ہارٹ لائنز پہ لیڈیز کا کبھی رابطہ ہوا کرتا تھا، آج کل تو یہ موبائل وغیرہ ہیں، پرانے زمانے میں پچھلے ٹائم بنیرے سے ادھر ادھر سے ایک ہارٹ لائن پہ خواتین کا رابطہ ہوتا تھا۔ وہ پڑوسن نے پوچھا کہ وہ تمہیں کما کے لا کے دینے والا، تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا چلا گیا ہے، تمہیں کیا دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا وہ گیا ہی نہیں ہے، وہ گیا ہی نہیں ہے جو میری روزی کا انتظام کرتا ہے۔ وہ گیا ہی نہیں، مینوں تو انیا سمجھیا، میں آپ دیکھے مذاق نہ کر میرے نال۔ انہوں نے کیا دینے والا ابھی بھی موجود تھا، وہ بھی کھانے والا ہے، ہم بھی کھانے والے، وہ دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے رزق کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ تھا، اب وہ کوئی اور وسیلہ پیدا کر دے گا۔ غوث اعظم میں کہتا ہوں اس ابتدائی مراحل پہ ان کے سامنے جب یہ چیز آئی کہ یہ 40 دینار میری کل زندگی کی پونجی اگر ڈاکو لوٹ کے لے جائیں گے نو پرابلم، میرے لیے یہ پرابلم کیوں ہے، آپ کے لیے پرابلم کیوں ہے؟ چونکہ ہم وسیلے پہ، ہم سبب جو ہے اس پہ سارا تکیہ کیے بیٹھے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں۔ وہ غوث اعظم، انہوں نے کہا، سوچا ہوگا نا اپنی جگہ، یہ جو میرے پاس ہے والدہ کی طرف سے مجھے اور کچھ نہیں ملنا، لیکن وہ رب تو ہے نا دینے والا۔ وہ ڈاکو جو دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی پریشان کیوں نہیں ہے، اسے خوف کیوں نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
ایک بچہ ہے، وہ گلی میں کھیلنے جاتا ہے، اس کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، وہ ڈرتا گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آج اس کے ساتھ ایک طاقتور اس کا بڑا بھائی موجود ہے۔ اب وہ بچہ بھی گلی میں اکڑ کے چل رہا ہے، وہ کتنے نے ہو جڑے مین مار دے سن، آج جاؤں نہ سامنے میرا پرا۔ وہ گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کدھر ہے وہ۔ میں کمزور ہوں، لیکن جب میرے ساتھ رب ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کی اللہ سے آشنائی ہو جاتی ہے اسے بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا طاقتور ڈرا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، من آذا لی ولیا، جس نے میرے ولی کا دل دکھایا، فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اب بتاؤ وہ بندہ کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ سامنے اتنے آدمی کھڑے ہیں، ہم دو ہیں، آگے کا راستہ بند ہے، وہ ذرا جھکے تو دیکھ لیں، ہمیں وہ دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اسی دوویں انہاں نالوں ڈاڈے ہیں؟ ویسے ڈاڈے سن۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی جسمانی ظاہری قوت پہ بات کرتے تھے، روحانی نہیں، جسمانی، انہو اعطیا قوت ثلاثین رجلا، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کے اندر جو طاقت کی انتہا ہے نا، وہ 30 آدمیوں جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جسمانی عطا فرمائی۔ روحانی طاقت تو ایک علیحدہ ہے نا، کہ جس کے اشارے سے سورج پلٹتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ ہے۔ جو جسم پاک کے اندر طاقت ہے وہ 30 شاہ زور، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں خیر میرا اسی ڈنڈا پٹا لیا اون دے، نہیں، لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، یہ کتنے بھی آ جائیں، ہم گھرے ہوئے بھی ہوں،
ہمارا رب ہمارے ساتھ. تو جس کے ساتھ اللہ ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کے دل میں اللہ بستا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف. خوف کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں. خوف اور حزن میں اہل عرب دو فرق کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، حزن کا تعلق ماضی سے. نہ انہیں کوئی ماضی پریشان کرتا ہے نہ مستقبل پریشان کرتا ہے. وہ میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میرا معاملہ میری ماں کے ہاتھ میں ہو تو مجھے پریشانی نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان کے بارے میں ایک حکایت ہے کہ انہوں نے ایک چیونٹی سے پوچھا کہ بھی تمہاری خوراک کتنی ہے؟ اس نے کہا جی سال میں ایک دانہ. انہوں نے ایک باٹل پکڑی تجربہ کرنے کے لیے کہ واقعی سال میں ایک دانہ کھاتی ہے یہ. اس کے اندر ایک دانہ گندم کا رکھ دیا اور چونٹی اور بند. سال کے بعد دیکھا تو اس نے آدھا کھایا ہے. آپ حیران ہوئے کہ تجربہ تو یہ تھا کہ سال کیسے گزارے گی ایک دانے میں، اس نے تو آدھا کھایا ہے. آپ نے چیونٹی سے پوچھا کہ بھئی تم سال میں ایک دانہ کھاتی تھی، اب سال گزر گیا آدھا کیوں کھایا ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے بند کر دیا تھا، اب روزی پہ آپ کا قبضہ ہو گیا تھا. میں ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ بھول گئے تو کیا بنے گا، یہ نہ ہو کہ سال کے بعد ان کو یاد نہ رہے. میں نے اس کو بچا بچا کے کھایا ہے. پہلے روزی میرے رب کے ہاتھ میں تھی، میں بے فکر ہو کے کھاتی تھی کہ اگلے سال پھر دانہ ملے گا. میں بے فکر ہو کے کھاتی تھی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے اگلے سال پھر دانہ دے گا. لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ میری روزی سلیمان کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو میں ڈر گئی کہ کہیں یہ بھول نہ جائے. میرا رب تو کبھی نہیں بھولا. خوف مستقبل کا ہے، حزن ماضی کا ہے. مفسرین کہتے ہیں ایک اور بھی تفسیر ہے. خوف اپنے نقصان کا ہے، حزن اپنے اقربا کے نقصان کا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھے وہ جادوؤں کی وہ رسیوں کے سانپ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، دل میں تھوڑی سی یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نبی اور ولی چند لمحوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو تھوڑی سی خوف ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں. اب خوف کس چیز کا تھا؟ کہ یہ سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا لا تخف لا تحزن. اے ابو بکر میں جانتا ہوں تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو رات تم سانپ سے ڈسوا کر اپنی جان تو پوٹینشلی مجھ پہ قربان کر چکے ہو، وہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری فکر ہے.
تو خوف ہوتا ہے اپنا، حزن ہوتا ہے اپنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ولی ہے نا، نہ اسے اپنی قیامت کے دن فکر ہے، نہ اپنے مریدوں کی فکر۔ میں اپنے ولی کو قیامت کے دن نہ اپنی ذات کے لیے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرا ولی جو ہے نہ اسے اپنی فکر ہوگی نہ اپنوں کی فکر ہوگی، میں اسے کہوں گا وہ یہ جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں سب کو ساتھ لے کے جنت میں، یہ تیرے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا ہے جتنے ہیں جیسے ہیں، وہ لوہا بھی لکڑی کے سنگ تر جاتا ہے، لے جاؤ ان سب کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرا خیال ہے وقت، اچھی بات ہے جب وقت پورا ہو جائے تو عزت سے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس آستان پاک کے مزید فیوز و برکات عطا فرمائے۔ میں آپ کے حسن سماعت، حسن توجہ پہ شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔